بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موجودہ حکمرانوں کا خیال یہی ہے کہ اب اگلے 10-15 سال صرف ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی شاید ہم ہی ہوں گے. یہ خیال ہے اور اسی طرح کی پلاننگ ہے، آپ کو نظر آتا ہے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ پوری طاقت اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں رہا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں، حکمرانی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو وہیں سے آپ کا زوال شروع ہوتا ہے. اور حکمرانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب انسان حکمرانی کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں مل رہا، تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بظاہر وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. اور پاکستان جیسا ملک، وہاں تو کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک خبر، ایک واقعہ سب کچھ بدل ڈالتا ہے. اب جہاں بھی آپ جائیں یہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم صحافیوں سے. کیا بنے گا جی، کیا ہو رہا ہے جی، اڈیالہ میں کیا بات چل رہی ہے، رہائی ہوگی نہیں ہوگی، حکومت کب تک رہے گی، اسی طرح سے چلے گا، ملک تو بالکل ٹھیک نہیں چل رہا، معیشت ٹھیک نہیں ہے، کیا بنے گا. اسی طرح کے سوال ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ ابھی آج کے دن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بننے والا ہے. ابھی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کی سزا کے ساتھ اب دوسروں کی باری آئے گی، اور یعنی جس طرح جنرل فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے اس میں اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن کہیں خان صاحب کا نام نہیں ہے. مگر اندازے یہی ہیں اور حکومت کی خواہش یہی ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان کی طرف چلا جائے. اور میاں نواز شریف نے تو یہ اظہار کیا تھا کہ صرف خان نہیں، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے، تو باقی بھی جتنے ہیں جس کو لانے والے تھے ان کو بھی سزا دی جائے. اب فیض حمید صاحب تو پہلے ہی کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کر رہے تھے. بات ہے اب جنرل باجوہ کی. کیا جنرل باجوہ کی بھی باری آنی ہے؟ یہ اصل اب خواہش ہے میاں صاحب کی کہ ان کی بھی باری آئے، تاکہ پتہ چلے کہ شریف خاندان پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس کو پھر سزا ملے گی. اگرچہ فیض حمید صاحب پر براہ راست اس چیز کا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن ریگ کیے یا کچھ اور کیا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مداخلت ان کی، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کہی، شخصیات کو نقصان پہنچایا اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش، یہ سب کچھ ہے. تو اب اس کو بنیاد بنا کر خواہش یہی ہے حکومت کی کہ جی خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو، ان کو بھی پھر یعنی کورٹ مارشل کے ذریعے یا فوج سے بھی سزا ان کو سنائی دے. یہ خواہش ضرور ہے. اب اس پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا. ابھی حالات جس طرح کے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی بھی فوری طور پر تو گورنر آج لگتا نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ابھی فوری امکانات نہیں ہیں، کئی اور مسائل جنم لے چکے ہیں. تو وہ ایک چیز آن دا کارڈز تو ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سوچا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لائی جائے تاکہ لمبا چلے گورنر آج، پھر ایمرجنسی کی صورتحال ہو، پھر ایسی آئینی ترامیم کہیں یا اس طرح کا کچھ نظام میں تبدیلی لائی جائے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے، یہ بھی چوائس رکھی جائے، اتنا کچھ ہو جائے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس نظام کو سہارا دینے والے ہی اب بتا رہے ہیں کہ یہ تو فارغ ہو گیا جی. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ حکومت کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، آنے والے چند ماہ میں صورتحال تبدیل ہوگی. ہر جگہ پر تبدیلی نظر آ رہی ہے، ہر جگہ پر، ہر سطح پر تبدیلی نظر آ رہی ہے. لوگ مرکز میں برقرار نہیں رہ سکیں گے. صوبوں کو توڑنے اور وسائل کم کرنے کی کوشش کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. یہ بات کر رہے ہیں جی سینیٹر کامران مرتضیٰ، جے یو آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان کے لیگل وزرڈ بھی ہیں. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ سینیٹر کمیٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر مشکل وقت پہ حکومت کا ساتھ بھی دیا. پی ڈی ایم میں تو تھے ہی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کرانے میں بھی ساتھ تھے، تو خفیہ میٹنگز میں بھی تھے. کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون کیا پیغام لا رہا ہے، ان کو سب پتا تھا. تو اب بھی ان کو اندر کی کہانی پتا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ ڈان نیوز پر یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں بچنے والا. جس کو چیلنج بظاہر نہیں ہوتا اس کو ہی چیلنج ہوتا ہے. جن کو استثناء چاہیے ہوتا ہے ان کے اندر کہیں پہ خوف موجود ہوتا ہے، اور خوف ہوتا ہے تو وہ ان کی انڈیمنٹی مانگتے ہیں کہ کل پروسیکیوشن ہو سکتی ہے اس بات میں. اور یہ باتیں نہیں آپ ذہن میں رکھیے، کہیں نہ کہیں پہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے. حکومت جس دن جانے لگے گی اس دن جو ہے نا وہ بالکل ٹائم بھی نہیں لگے گا. حکومت جس دن جانے لگی بالکل ٹائم بھی نہیں لگے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی سب کچھ اچھا نہیں ہو، کہہ رہے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. ابھی سنیے. اچھا مطلب ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب بھی مدد پوری نہ کر سکیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بلکہ آپ کی بات کو ریفریز کرتے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں، سب کچھ اچھا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں، مگر اسٹل جو ہے نا وہ شاید لیکن ایسا وقت نہیں آیا کہ جس میں جے یو آئی جو ہے وہ معاملات میں اس طرح کود پڑے اور اس کا پھر کوئی بینیفٹ کوئی اور لے اڑے. وہ وقت جو ہے اس کا ہم
کر رہے ہیں انتظار کب. ابھی وقت نہیں آیا کہ JEI کود پڑے. یعنی تیاری پوری ہے, سوچ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسی ایجوکیشن کرنی ہے کہ ان کو فارغ کر دینا ہے, لیکن کوئی اور فائدہ نہ اٹھا جائے. اس چیز کا انتظار ہے کہ سسٹم یہی جمہوریت والا ہی رہے, کوئی اور چیز نہ ہو جائے, ورنہ ہم ان کو گرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. مطلب سر اگر میں دوبارہ یہی سوال رکھوں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند ماہ یا سال ڈیڑھ میں صورتحال شاید تبدیل ہو جائے, اس لیے آپ صبر اور انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کو پھر ریفریز کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ شاید تبدیل ہو جائے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے نا وہ آنے والے مہینوں میں تبدیل ہوگی انشاءاللہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی, آپ تو شاید کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ شاید نہیں, تبدیل ہوگی آنے والے مہینوں میں. اب یہ چند مہینے کی بات ہے. کہاں پر دیکھ رہے ہیں, صوبوں میں یا مرکز میں, اور اہم جو عہدہ ہے وہاں بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا؟ دیکھیے ہر جگہ پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, وہ تو آگے ریب کے علم کی بات آ جاتی ہے نا کہ کہاں پہ تبدیلی ہوگی, مگر یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ مرکز میں لوگ سسٹین کر پائیں, اور جب مرکز میں لوگ سسٹین نہیں کر پائیں گے تو صوبے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ریت کے اوپر کھڑے. اچھا تو سر یہ جناب نادر گرمانی ہے, ڈان نیوز کے اینکر, ان کے پروگرام میں سب بات ہو رہی ہے. مرکز میں تو یہ لوگ سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور صوبوں میں ایسی صورتحال ہی نہیں ہے کہ پھر وہ سسٹین کر پائیں, تو سارا کچھ ہی فارغ ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کی آپس میں اختلافات ہوئے یا ٹسل ہوا, جو کچھ بھی, ابھی آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے کہ اس بیس پہ اختلافات ہوں گے یا بڑی تبدیلی آئے گی؟ جس وقت صوبے توڑنے کی کوشش ہوگی اس سے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ جو چھ کسی نے رکھے ہوئے ہیں وہ معاملات جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے صوبوں میں جانا ہے, ہم نے اپنے گھروں میں جانا ہے. آپ ان صوبوں کے وسائل کم کریے, آپ ان صوبوں کے سائز کم کریے, نتیجہ جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ اور نکلے گا. نہیں جی, جب صوبوں میں تبدیلی لائی جائے گی تو پھر نتیجہ کچھ نہ کچھ اور نکلے گا. اب آپ یہ دیکھیے کام شروع ہو گیا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شازیہ مری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں, جو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کسی طور پہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم ایسے غیر ذمہ دارانہ منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں جن میں درجنوں نئے صوبے بنانے کی بات کر کے قومی استحکام کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. شازیہ مری پیپلز پارٹی کا رہنما ہے. آئین کو بار بار سیاسی مفاد کے لیے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری کا نئے صوبوں کے حوالے سے اہم بیان. پارلیمنٹ کو جنوبی پنجاب پر موجود اتفاق رائے کو نافذ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ کوئی صوبہ تقسیم یا ٹکراؤ کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا. اب وہ سندھ کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جی سندھ میں سسٹم چل رہا ہے زرداری صاحب والا پیپلز پارٹی کا, اس کو نہیں بدل جا سکتا. اب دوسری طرف کوشش جو ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نئے صوبے بنے. اب یہاں پر بات شروع ہو جانی ہے, یعنی اگلی آئینی ترمیم سے لگتا ہے بات بکھر جائے گی, نہیں سنبھالی جائے گی. اور بلاول صاحب کا بیان ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا جی 2 ترامی بہت ہیں ایک ٹرم میں, لیکن لگتا نہیں ابھی تو آگے بڑھنا ہے. تو ایک طرف خان ہے, اس کے خوف سے جتنا کچھ کروانا ہے کرواتے چلے جائیں, لیکن کہاں تک. اب اصل میں پیچھے کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ خوف یہ ہے کہ پاکستان کا نظام یا تاریخ دیکھیے یا حالات دیکھیے, یہ تو نظر آتا ہے کہ ایک نہ ایک دفعہ دوبارہ باری آنی ہے خان کی. تو پھر وہ کیا حالات کریں گے, کیونکہ اب یہ ایک نیو نارمل ہو گیا ہے کہ جی تنہائی میں رکھا جا سکتا ہے, کسی سے ملنے نہیں دیا جا سکتا, بہنوں پہ واٹر کینن چل سکتا ہے, اور لوگوں پر اس طرح کا ظلم کیا جا سکتا ہے, ساری عدالتیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں. نہ بیمار ہوگا, کہا بھی جا رہا ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ, نہیں ہو رہا. نہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, نہ کوئی شوگر لو ہو رہی ہے. یعنی جتنے لیڈر آج تک گئے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بیمار نہ ہوا ہو جیل جاتے ہی. مگر یہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ٹس سے مس نہیں ہو رہا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تو اب خوف یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہو جائے گی ہم سے, اگلی باری جب ہماری آنی ہے کبھی تو ہم کیا بیمار نہیں ہوں گے. ہم تو ہمیشہ بیمار ہو جاتے ہیں, ہمارے مسائل بن جاتے ہیں, تو ہمارے لیے تو بچنا بڑا مشکل ہے کہ جی ہر دفعہ یہ کرتے ہیں, اور کوئی ہمارے لیے نہیں آئے گا. پہلے بھی نہیں آتا تھا, اب کون آواز اٹھائے گا, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہم نے جو کر دیا ہے تاریخ میں نہیں ہوا. اب پولیس کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. یہ دیکھیے نا, ممتاز بھٹی صاحب یہ سینئر صحافی ہیں, ایڈیٹر ڈیلی دن, بیورو چیف دن نیوز اسلام آباد. یہ کہتے ہیں کہ جی اب لائسنس مل چکا ہے پولیس کو کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ, شہریوں کے ساتھ جو مرضی لوٹ مار کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں. کیونکہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا کہ کوئی عمرہ کر کے آ رہا تھا, یہ ظفر نقوی نے واقعہ بتایا کہ ماموں کا بیٹا, ان کے یہ صحافی ایئر میں کام کرتے ہیں, ان کا ماموں کا بیٹا عمرے کی سعادت کر کے واپس آ رہا تھا. رستے میں پولیس نے چیکنگ کے دوران کہا تم سے چرس برآمد ہو گئی ہے, تو لے دے کر معاملہ ان کے رشتہ داروں نے ختم کروایا. اب ظفر نقوی صاحب نے شکایت کی پولیس سے, تو وہ پولیس کہہ رہی جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, معاملے کو کریں گے وہ. لیکن ممتاز بھٹی سینئر صحافی لکھتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اور پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, افسران سے لے کر نیچے تک. بس ان کو یہ ہے کہ آپ کے تھانے کی حدود میں تحریک انصاف پھڑکنی نہیں چاہیے, کوئی آدمی آپ نے بخشنا نہیں ہے, باقی آپ جو مرضی کرتے ہیں. سب کو پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. NCCIA کا آپ نے حال دیکھ لیا ڈکی بھائی کے معاملے میں.
ہر جگہ اب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بس افسر کو صرف اتنا چاہیے کہ بھئی تحریک انصاف کو دبا کے رکھا ہوا ہے، بس یہی ہم نے اوپر تک پہنچانا ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، یہی صرف معیار ہے اب کارکردگی کا، باقی جو مرضی کرپشن کرتے رہو۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو گئی تو طارق صاحب یعنی طارق فضل چودھری صاحب کی حکومت کہاں جائے گی؟ کامران شاہد کے سوال ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کام ہو گیا تو ہمارا پٹاخہ بول جائے گا، فیصل چودھری نے کہا کہ اب یہ تو اسی انتظار میں ہے کہ یہ اسی خواہش میں ہے، یہ اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ ورسز خان، اور یہ ہماری موجیں لگے رہیں گی، یہ اگلے 10-15 سال بھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی تو جناب چل رہا ہے، مزاحمت تو ابھی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آج پھر سہیل آفریدی پہنچے ہیں، انہوں نے جا کر ڈیالہ روڈ پر پھر باتیں کی ہیں اور وہاں ایس ایچ او سے پھر مکالمہ کیا ہے کہ میں پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یا آپ کے بڑے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں؟ جائیں اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ رویہ درست نہیں۔ یہ ایس ایچ او اعزاز سمیت تمام پولیس افسران سے بات انہوں نے کی ہے، اور یہ تک کہا ہے کہ کل آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا جس طرح سے یہ واٹر کینن کا استعمال کیا، جو کچھ کیا، ایک وزیر اعلیٰ کو روکنے کے لیے آپ نے بیریئرز لگا رکھے ہیں، یہ احکامات کون دے رہا ہے؟ میں کسی اور ملک کا نہیں، پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کے پی بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم یہاں آئین اور قانون کے مطابق ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ہمیں روک لیتے ہو، کہاں تک حالات کو لے کر جا رہے ہو؟ پاکستان کا غلط امیج دنیا میں جا رہا ہے، اس رویے سے صوبے کے عوام متنفر ہوں گے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، ان کو سمجھائیں جو اس قسم کے احکامات دے رہے ہیں یہ کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں۔ یہ جی سہیل آفریدی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں، تو وہاں وہ پہنچے ہیں۔ پھر علیمہ صاحبہ نے بھی یہ بات کہی ہے آج کہ میری بہنیں زخمی ہوئی ہیں، میں زخمی نہیں ہوئی، لیکن ہمارا باقاعدہ واٹر کینن کے ذریعے پیچھا کیا جا رہا تھا کہ ہم یہاں سے چلے ہی جائیں، ہم سائڈ پر بھی ہو رہے تھے تو وہاں تک پیچھے واٹر کینن تھی، اور میری بہنوں کو زخم آئے ہیں لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو وہاں آپ دیکھیے کہ نہ بہنیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، نہ ان کا بھائی پیچھے ہٹ رہا ہے، اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ البتہ لیٹسٹ یہ خبریں بھی ہیں کہ کہیں مذاکرات کی کوشش ضرور ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں میری ایک ملاقات تو خان سے ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میں مذاکرات کے حوالے سے آگے بڑھوں تو کچھ لے دے کے ہی معاملے سیٹل ہوتے ہیں، تو مجھے کچھ پیچھے ہٹنا پڑے کچھ چیزوں پر، تو پھر یہ بعد میں پتہ لگے کھانے کا تھا آپ نے کس سے پوچھ کے یہ کیا ہے۔ تو ایک دفعہ چیزوں کے لیے سیٹل کرنے کے لیے ایک خان سے ملاقات بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بات چیت کے ذرائع تو کھولنے چاہیے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس نظام کو سپورٹ دینے والے، ان کا ساتھ دینے والے پی ڈی ایم میں اہم ترین وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ چند مہینے کی بات رہ گئی ہے کیونکہ اس سے آگے نہیں چل سکے گا معاملہ۔ خود فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن آئینی احتجاج پر تشدد افسوسناک ہے، جیل میں قید کسی بھی شخص سے ملاقات اس کے ورثاء کا آئینی حق ہے، پارلیمنٹرین اپوزیشن رہنماؤں پر تشدد آمریت کی علامت ہے، جمہوری روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خواتین کا احترام مشرقی اور اسلامی روایات کا حصہ ہے۔ گزشتہ رات خواتین پر تشدد نے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ پر تشدد کی یاد تازہ کر دی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھیے انتشار اور تشدد کی طرف وہ جاتے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، ملکی معیشت اور حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کی یہ گفتگو ہے جی، اور ان کے آفیشیل میڈیا سیل سے اس کو جاری کیا گیا ہے۔ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خان کی سیاست کا توڑ نہیں ہے، اس لیے یہ سب پریشان ہیں۔ خواتین پر رات کے وقت واٹر کینن سے حملہ کرنے کے بعد کیا ان میں غصہ نہ رہے؟ یعنی اب ان کا بھائی غصے میں نہیں آئے گا یا وہ خود غصے میں نہیں آئیں گی کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ یہ جی فیصل چودھری یہ میڈیا میں جا کے ویسے بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کی رائے اس سارے معاملے میں کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔